السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے، اور بہت ساری احادیث میں اس کی ترغیب پائی جاتی ہیں، اور بعض روایتیں حسن درجے میں ہیں، بعض روایتیں سند کے لحاظ سے اگرچہ ان میں تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ضعف عمل کی راہ میں کسی طور پر مانع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا تعامل شروع سے جاری اور ساری ہے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، بلکہ یہی پوری امت کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ عوام الناس کا کیا اعتبار؟ ایک عام آدمی جو قرآن اور سنت کا بالکل ہی ماہر نہیں ہے، اس سے تو پوری امت، اجماع امت کا مطلب تھوڑی یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کا اجماع اس میں ہو، نہیں، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس پر کلام نہیں کیا، اجماع سکوتی تو قائم ہے ہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو شام سے تشریف لائے، دوبارہ روضہ رسول کی نیت سے تشریف لائے، کتنے واقعات ملتے ہیں، اور اپنی جانیں چھڑکتے ہیں لوگ آ کر۔ آج بھی ہم جاتے ہیں تو روضہ اقدس کی سامنے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں جب پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو ہزاروں کیا لاکھوں کا جم غفیر آ رہا ہوتا ہے، اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سانولے لوگ بھی ہیں، سرخ رنگ والے بھی ہیں، سفید رنگت رکھنے والے بھی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے قد و قامت والے، کیسی کیسی زبان بولنے والے، کیسے کون کون سے علاقے سے تعلق رکھنے والے، دنیا کے ہر خطے سے، ہر علاقے سے، ہر زبان بولنے والے، ہر کلچر رکھنے والے، ہر رنگت رکھنے والے، اتنے لوگ آتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، اور ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کا زمزمہ زبانوں پر جاری رہتا ہے، ایک ہی جیسی عقیدت ہوتی ہے، ایک ہی جیسی، سبحان اللہ، محبت ہوتی ہے۔ میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تعلیمات پھیلا دیں کہ زمانوں کے فاصلے سمٹ کر آ گئے، اور علاقوں کی دوریاں سمٹ کر آ گئیں۔ پوری دنیا میں 1500 سال گزر گئے، اور پھر مدینہ منورہ سے وہ علاقے کتنے ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں، کتنے فاصلوں پر واقع ہیں، لیکن ہر جگہ یہ تعلیمات جب پہنچی، ہر جگہ اس شخصیت کا تذکرہ جب پہنچا، اور نبی مکرم اور رسول معظم کا پیغام جب پہنچا، تو لوگوں نے اس انداز میں اس کو قبول کیا کہ محبت اور عقیدت سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ، محبت کے آنسوؤں کے ساتھ، پوری زندگی کی تمناؤں کے بعد روضہ رسول میں جب ایک مرتبہ حاضری نصیب ہوتی ہے، تو وہ روضہ اقدس کی زیارت تو نہیں ہوتی، لیکن اس جالی شریف کے ایک دیدار کے لیے لوگ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اربوں خربوں خرچ کر رہے ہیں، اور پوری زندگی سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی محبت ہماری سب سے بڑی پونجی ہے۔ کسی ایک غیر مسلم نے حالیہ دنوں میں تحقیق کی تھی کہ اسلام اور ایکسٹریمزم اور اسلام اور انتہا پسندی کے حوالے سے ایک مقالہ تیار کیا، تو وہ جو مقالہ تیار کیا، اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ تم کس مرحلے پر، کس نتیجے پر پہنچے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے 5 سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کو اسلام سے بھی زیادہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ ان کے دل و دماغ سے، قلب و جان سے
اسلام کو تم اس وقت تک نہیں نکال سکتے جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے جذبے کو تم نہیں نکال سکو گے۔ اگر اسلام کو تم ختم کرنا چاہتے ہو تو واحد طریقہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا جو غیر معمولی تعلق ہے، جذباتی وابستگی ہے، اس کو تم پہلے ختم کرو، تب جا کے تم اسلام کو ان کے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال سکتے ہو، ورنہ اس دین اور اسلام کو ان کے دل و دماغ سے نکالنا ناممکن ہے۔ یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں 5 سالہ تحقیق کے بعد کہ مسلمانوں کو، اس بیچارے کو پتہ نہیں، یہ تو اس نے ایک بات کہی لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ خود اسلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا جو تعلق ہے وہ عین ایمان ہے، وہ عین ایمان ہے۔ ایسے انسان کا ایمان انتہائی کمزور اور نامکمل ہے جس کو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو عشق رسول کی پونجی ہے، سرمایہ ہے، کہ جس کی وجہ سے آج بھی اسلام زندہ جاوید ہے اس گئے گزرے دور میں۔ اور ہزاروں کمزوریاں مسلمانوں میں اگرچہ آج کے دور میں موجود ہیں، ہزاروں گناہوں میں وہ لت پت ہیں اور بے شمار کمزوریاں ان میں ہے، زوال ہے، انحطاط ہے، اور ظاہری مادی وسائل کے ہونے کے باوجود اتحاد کے فقدان کی وجہ سے، قیادتوں کے فقدان کی وجہ سے اور منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے، اور بے شمار کمزوریاں ہیں، ان کی وجہ سے زوال مقدر بنا ہوا ہے، انحطاط مقدر بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر امید کی کوئی کرن ہے اور آج بھی کوئی اگر شمع جلی ہوئی ہے، اگر آج بھی کوئی قندیل روشن ہے، وہ یہی ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان کے دل میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موج زن رہتا ہے۔ اس عشق کو میں نامکمل کہوں گا، اس عشق کو میں تھوڑا کہوں گا، کیونکہ پیروی اور اتباع اور اطاعت کی کسوٹی میں وہ محبت پوری طرح اترتی نہیں ہے، لیکن ناقص صحیح عشق کی جو چنگاری ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، وہ چنگاری ایسی ہے کہ اس کو اگر کوئی ہوا دینے والا مل جائے تو یہ چنگاری آن کی آن میں بھڑک کر آج بھی شعلہ بن سکتی ہے، اور یہ شعلہ کسی بھی خرمن کو، کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے یہ چنگاری آج بھی حرکت میں آ جاتی ہے، آج بھی ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ غیر مسلم محقق، مقالہ نگار، اس نے یہ لکھا کہ مسلمان اپنے نبی کو چھیڑو تو وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے گا، تم کچھ بھی کر لو اسلام کے دوسری باتوں کے بارے میں تو اتنے زیادہ وہ ہیجان میں نہیں آئیں گے، طیش میں نہیں آئیں گے، اشتعال میں نہیں آئیں گے۔ ان کے نبی کو چھیڑ کر دیکھو تو کمزور سے کمزور مسلمان بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ میدان عمل میں اتر آئے گا۔ تو یہی ایک پونجی ہے۔ دیکھیے، محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں۔ جنہوں نے اطاعت کا غلغلہ بلند کیا ہوا ہے، محبت کے سلسلے میں بڑی کمی ان میں نظر آتی ہے۔ عظمت اور تعظیم، تکریم اور محبت کے سلسلے میں جو رویہ ہونا چاہیے، جو جذبات ہونے چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، جو وابستگی نظر آنی چاہیے، اس میں ان میں کمی نظر آتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، اور جنہوں نے صرف محبت کا دم بھرا ہوا ہے ان میں اطاعت کی بھی کمی نظر آتی ہے۔
ان دونوں میں توازن قائم کرنا یہ آج کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ آج کے دور میں یہ پیغام بہت ہی اہم پیغام ہے کہ محبت اور اطاعت کے درمیان توازن قائم کیا جائے، محبت اور اطاعت میں امتزاج، حسین امتزاج پیدا کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت اور عشق کے لطف سے نابلد نظر آتے ہیں، خشک، صرف علمی موشگافیاں ان میں ہوتی ہیں، خشک علم ہوتا ہے۔ علم را برد تن زنی مارے بود، علم را برد دل زنی یارے بود۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ علم کو اگر تم صرف جسم پر رکھو، یہ جسم کا لباس بناؤ، تو علم را بر تن زنی، یہ صرف ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی کا ایک ذریعہ اگر اسے تم بناؤ، ظاہری لباس کا اگر ایک نمونہ اگر تم اس علم کو بناؤ، صرف جسم پر رکھو، دل کی دنیا اس علم کی تاثیر سے خالی ہو، اس علم کے اثرات سے محروم ہو، تو پھر یہ ایک زہریلا، یہ ایسا علم ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کو ڈستا رہتا ہے۔ کبھی تکبر کے ذریعے ڈسے گا، کبھی عجب کی ذریعے، کبھی کبر کے ذریعے، کبھی خود پسندی کے ذریعے، خود بینی کے ذریعے۔ کتنے روحانی فتنے ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی اور نہ جانے کیا کیا باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے یہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے ایک زہریلا سانپ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن وہی علم اگر دل کا لباس بن جائے، علم برابر دل زنی، وہ دل کی کیفیت میں تبدیل ہو جائے، وہ علم اگر روحانیت میں بدل جائے، وہ دل کی خوراک بن جائے، اور دل کی دنیا میں وہ علم اگر آباد ہو جائے، جذبات کی شکل میں یہ علم اگر ڈھل جائیں، تو کیا ہوگا؟ علم برابر دل زنی یار بود، تو ایسا علم پھر یار بنتا ہے، ایسا علم انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے، دوست بنتا ہے، ایسا علم انسان کے لیے دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو آج کے دور میں عشق و محبت اور اطاعت و پیروی، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف محبت کا دم بھرا اور اطاعت سے خالی ہے، یہ بات یعنی اطاعت، یہ بات کامیابی کی کسوٹی پر اترنے والی بات نہیں ہے۔ اپنے دعوے کی سچائی کے لیے یہ بات دلیل کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ محبت کا اس وقت سچا ثابت ہوگا جب اطاعت و پیروی کی کسوٹی پر ہم پورا اتر سکیں گے، ہم کامیاب ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عشق اور محبت کے جو نمونے چھوڑے ہیں، اطاعت کی جو نرالی مثالیں قائم کی ہیں، انہی کی طرف ہمیں جانا ہوگا، انہی کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اسی راستے کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس پہلے حصے کا طریقہ اصلاح جب تک اختیار نہ کر لیا جائے۔ پہلے حصے نے اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، جو طرز زندگی اپنایا تھا، اطاعت اور محبت دونوں کو جس طریقے سے یکجا کیا تھا، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم بات تھی جو میں نے عرض کی۔ حج سے جو حضرات واپس آئے ہیں ان سے میری گزارش یہی ہوگی کہ قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔
کہ حج سے واپسی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، ہر وقت شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری بات قبولیت کی دعا جاری رکھیں۔ تیسری بات اللہ کا ذکر ہم ادا کریں، کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی نماز کے بعد، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بھی ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مختلف مواقع پر جب اہم کام سر انجام دیا جاتا ہے تو اس وقت کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ تو ان مناسک کی ادائیگی کے بعد انسان یہ نہیں ہے کہ انسان کو چھٹی مل گئی اور پھر اس کے بعد وہ پرانی زندگی مل جائے، نہیں، واضح فرق نمایاں ہو، پہلے کی زندگی اور بعد والی زندگی، حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں نمایاں فرق ہو۔ یہ فرق ظاہر ہوگا تو یہ حج مبرور کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور تبدیلی لانے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔